اس معاشرے اور ارد گرد کے اقوام کی اخلاقی جو حالت تھی وہ کیسی تھی۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ جملہ کہا جاتا ہے جب ہم اپنے نوجوان بچے سے کہتے ہیں، اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ کہہ دیتا کہ سارا ماحول خراب ہے، میں کیا کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی معاشرے میں پلے بڑھے، وہ معاشرہ جس کے اندر ساری اخلاقی ہمیں وہ کمزوریاں نظر آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن، لڑکپن، جوانی اسی معاشرے میں گزری تھی۔ اس معاشرے میں رہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کردار ہے وہ ایسا ہے کہ جب آپ اعلان نبوت کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں ایک عمر میں نے تم میں گزاری ہے، اور ایسی زندگی کے اس معاشرے میں آپ کو صادق و امین کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کی زندگی کا ایک پہلو ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ اگر ہم برائیوں میں بھی رہتے ہیں تب بھی ہم اپنا دامن، اللہ تعالیٰ کی توفیق اگر شامل حال رہے تو اس برائی سے اپنا دامن بچا سکتے ہیں، اور ہمارے نوجوان بچوں کو اپنا دامن برائی سے بچا کر رکھنا چاہیے کہ ان کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی رہنی چاہیے۔ ہم اس حوالے سے اگلا جملہ جو ہے، اگلی بات کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف دیکھیے گا اور یہ سمجھیے گا کہ ایک ایسی ہستی ہے کہ پورا معاشرہ اس کی عزت کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہماری اسلامیات کی کتابوں میں یہ واقعہ بڑی دیر تک چلا آتا رہا، ہمیں کچھ نہ کچھ پڑھنے سننے کو ملتا رہا سیرت کے حوالے سے۔ دعا کریں کہ ہماری دینیات یا اسلامیات کی کتب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اسی طرح سے شامل حال کر دی جائے جو کہ سیرت کا تقاضا ہے۔ تو ہم سارے جانتے ہیں کہ جب بیت اللہ کی تعمیر کے حوالے سے معاملہ ہوا، حجر اسود کو نصب کرنے کے حوالے سے جھگڑا ہوا، تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا تھا کہ جو صبح حرم میں سب سے پہلے آئے گا اسے منصف بنائیں گے، اسے قاضی بنائیں گے، وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ذات اقدس ہے جو سب سے پہلے حرم میں تشریف لاتی ہیں، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں، وہ آ گئے جن کے اوپر ہم سب کو یقین اور ایمان ہے۔ اللہ تعالی نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال بے مثال بے مثال بے مثال جوانی کا صدقہ ہمارے بچوں کو بھی ایسی جوانی عطا فرمائے۔ تو اب آپ اس معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی جانتے ہیں، آپ کی عزت بھی ساری آپ کے سامنے ہے۔ یکا یک آپ کے اعلان نبوت کرنے کی دیر ہے، وہ سارا کا سارا معاشرہ جو پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھتا تھا وہ دشمن ہو گیا۔ یہ جملہ سمجھنا ہے۔ عارفین ایک بات کہا کرتے ہیں، کچھ بڑی اہم باتیں ہیں آج جو سمجھنے والی ہیں۔ عارفین کہتے ہیں صوفیہ، یہ جو جملہ ہے نا، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ یہاں گنگا الٹی ہے، یہاں جس کا جتنا مقام و مرتبہ ہوتا اس کی تکالیف بھی اتنی ہوتی۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ تکالیف کس پر آتی ہیں؟ فرمایا جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے، انبیاء پر سب سے زیادہ تکالیف آتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کی سیرت کے حوالے سے جو آنے والی تکالیف ہیں اس کا کچھ نہ کچھ ذکر کیا ہے۔ مثلا اگر اس بات کو یوں سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا جو طریقہ ہے، جو معیار ہے، وہ کیا ہے، ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اجازت لے کر جانے والے، ابا سے اجازت لے کر جانے والے کون ہیں؟
آپ کے بھائی، آپ کو کنویں میں پھینکنے والے آپ کے بھائی ہیں۔ پھر جو کنویں سے نکالتے ہیں کہ بھئی اب اللہ تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے رحمت مدد شامل حال ہو، شاید یہ میرا بھلا کریں، ان نکالنے والوں نے بھی آپ کا، یعنی آپ کی طرف جو ہاتھ بڑھ رہا ہے مدد کے لیے، ہو سکتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ہاتھ یوسف علیہ السلام کی طرف بڑھا نکالنے کے لیے، انہوں نے پھر آگے بیچ دیا۔ جنہوں نے آگے رکھا انہوں نے بھی اپنے فائدے کے لیے رکھا۔ اس کے بعد معاملہ کیا ہوا، بادشاہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور پھر آزمائش ختم نہیں ہوتی۔ یہاں تک تو جسمانی مشقت کا معاملہ تھا، اب آگے کردار کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایسا ہے، وہ الزام لگا دیتی ہے اور آپ پھر قید خانے میں چلے جاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، ایک ایسی ہستی ہے جس نے ابھی کیا ہی کچھ نہیں ہے، اور جو ایسا کام کر ہی نہیں سکتی کہ جس کے بارے میں ہم یہ تصور کریں کہ حاشا و کلا یہ اللہ کی نافرمانی والا معاملہ ہو بھی سکتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی زندگی ایسی ہے کہ تکالیف، مسلسل مشقت، امتحانات سے گزر کر قید خانے میں گزارنے کے بعد جب ان کو بعد میں اللہ تعالیٰ اس تخت پر بٹھاتا، اس سے پہلے کی زندگی جو ہے اس میں آزمائشیں کتنی ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کائنات میں کسی کو ستایا نہیں گیا۔ تو یہاں جس کی جتنا زیادہ قرب ہوگا اس کی تکالیف بھی اتنی ہوگی، جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمتوں کے سائے میں ہوگا اس کی آزمائشوں کا دائرہ کار بھی اتنا ہوگا۔ یہاں ایسا معاملہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی پھر ایسا ہی ہوا۔ آپ نے اعلان نبوت کیا۔ آپ جانتے ہیں جب آپ معاشرے میں کوئی مثبت کام کرتے ہیں، یہ سیرت کی آپ کی زندگی کا ہمارے لیے جو سبق ہے، جب آپ معاشرے میں کوئی مثبت کام کرتے ہیں تو پھر آپ کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ ان رکاوٹوں میں سب سے بڑا حصہ ان سازشوں کا ہوتا ہے جو آپ کے مخالفین کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی بعینی ہی ایسا ہوا۔ آپ نے دعوت کا آغاز کیا، وہ سارے دوست دشمن ہو گئے، رشتہ دار اجنبی ہو گئے۔ وہ جو آپ کی امانت دیانت کے گن گایا کرتے تھے، انہوں نے معاشرے میں آپ کو تنہا کر دیا۔ سوچئے ذرا، امانت و دیانت کا تاجدار ہو اور پورے اس معاشرے میں وہ تنہا رہ جائے، قصور کیا ہے؟ اور پھر مخالفین نے آپ کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے ہر حربہ جو وہ کر سکتے تھے، کبھی دھمکی، کبھی لالچ، کبھی آپ کو نفسیاتی طور پہ، کبھی آپ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ جب ان سب میں ناکامی ہوئی، چھپ کر وار کیا، خفیہ منصوبے بنائے، سازشیں بنائیں، ان سب سے بات نہ بنی تو پھر پروپیگنڈا کیا۔ سازش کرنے والا کبھی بتا کر نہیں کرتا کہ میں سازش کر رہا ہوں۔ کبھی بھی شکاری جال لگاتے ہوئے شکار کو بتاتا نہیں ہے کہ یہ جال لگا ہوا ہے، اس شکار کے جال میں پھنس جانے کے بعد شکار کو پتہ چلتا ہے کہ میں تو جال میں پھنس گیا۔ یہ سارا ہمیں معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور یہاں سب سے اہم بات یہ ہے، اعلان نبوت کے بعد سب سے جو محبت والا، مرہم والا جو جملہ ہمیں ملتا ہے، اور پوری کائنات کا مرہم اور جو محبت والے جملے ہیں ان کو ایک طرف رکھا جائے، بس یہ جملہ ایک طرف ہے اور ساری محبتوں کے جملوں پر بھاری ہے، جو سیدہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے عرض کیا تھا، فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔
انک لتصل الرحیم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، سچی بات کرتے ہیں، وتحمل الکلّ، آپ تو ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتقری الضیف، آپ تو مہمان نواز ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کی وجہ سے، حق کے راستے پر چلنے کی وجہ سے جو مصیبتیں آئیں، لوگوں کو آئیں، آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یاد رکھیے، اپنے شریک جو زندگی کا شریک ہے، جو ہم سفر ہے، اس کی طرف سے یہ جملہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم سب اہل ایمان والوں کو بھی ایسا ہی شریک سفر نصیب فرمائے، ہمارے شریک سفر کو ایسا بنا دے۔ تو اسلامی دعوت کے مراحل ہیں۔ امام ابن قیم جوزی لکھتے ہیں، ابتدا ہوئی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرانے سے، پھر قوم کو ڈرایا، پھر تمام عرب تیسرے مرحلے میں، چوتھے مرحلے میں تمام کے تمام قیامت تک آنے والے لوگوں تک پیغام پہنچانا۔ یہ جو دعوت کا سلسلہ ہے یہ آج بھی جاری ہے۔ پھر اس کے بعد ائمہ سیر نے لکھا کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو مرحلہ ہے وہ کیسے شروع ہوا۔ 3 سال تک نبی علیہ السلام خفیہ طور پہ لوگوں کو دعوت دیتے رہے، اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ انقلاب ایسے ہی نہیں آ جاتا، آپ کو کامیابی ایسے ہی نہیں مل جاتی کہ رات آپ سوئے اور صبح آپ کو یہ موٹیویشنل اسپیکرز جو ہمارے بچوں کو ذہنی طور پہ خراب کرنے کے لیے ہمہ وقت میدان میں چھائے ہوئے تھے، اور اپنی ویورشپ کے لیے آپ کو نظر آئے گا یہ کام کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں۔ اسی طرح ہمارے سوشل میڈیا پر وظائف بتانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آئے دن ہمیں کوئی نہ کوئی پوچھتا، بھئی یہ وظیفہ ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا، یہ بات ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھی، یہ دعا پڑھے راتوں رات یہ کام ہو جائے گا، یہ دعا پڑھیں آپ کی دعا مکمل نہیں ہوگی، آپ کی کایا پلٹ جائے گی۔ او بھائی یہ سارے معاملے رسول اللہ علیہ السلام کی جب ذات کی باری آئی تب کہاں تھے؟ اگر آپ کو یہ معاملہ اتنا ہی آسان لگتا ہے، زندگی جو آپ کی عملی زندگی پریکٹیکل لائف اگر یوں ہی ہو کہ پلک جھپکنے میں بٹن دبانے میں سارا کچھ بدل جائے، 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کرتے ہیں، 3 سال ایک ایک کے پاس جاتے ہیں، ایک ایک کے پاس جا کر اس کو دعوت دی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اعلانیہ طور پہ دعوت ہوئی، لیکن لڑائی نہیں، ہتھیار نہیں اٹھایا گیا۔ 10 سال 13 سال ہو گئے، 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں ہر دکھ، اذیت، تکلیف برداشت کی، لیکن کہیں ہتھیار نہیں اٹھایا۔ 1-2 دن کی بات نہیں، ایک دو لمحوں کی بات نہیں، یہ سالوں کی بات ہے۔ اس کے بعد اعلانیہ دعوت ہوئی، پھر ڈٹ کے مقابلہ کیا، جو خود لڑائی کی ابتدا کریں۔ پھر آخری مرحلہ اس دعوت کا یہ تھا کہ اعلانیہ طور پر دعوت دی جائے اور ہر اس شخص کا مقابلہ کیا جائے جو اس پیغام کے آڑے آئے۔ اب یہاں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب آپ نے عملی زندگی میں قدم رکھا تو اس کے بعد کیا ہوا۔ جو پہلا معاملہ تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت کے میدان میں نکلتے ہیں تو سب سے پہلے وہ حضرت سیدنا ابو طالب کے پاس آئے، دعوت کو روکنے کے حربے، جو ہم نے مقدمے میں پڑھا کہ آپ کا مخالف کیا کرتا ہے، وہ پیار سے، پھر دھمکی سے، یہ سارے معاملے۔ اب حضرت سیدنا ابو طالب کے اوپر روب ڈالنے کی کوشش کی کہ وہ آپ کو دعوت حق سے روکیں، کسی طرح سے آپ دستبردار ہو جائیں۔ ان کے بڑے بڑے سردار حضرت سیدنا ابو طالب کے پاس گئے، کہا آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، ہمارے دین کی تردید کرتا ہے، وہ ہم پرمپرا صدیوں سے پرکھوں سے چلے آ رہے ہیں، ہم غلط ہیں، یہ کل کا یہ ہمارے سامنے جس نے آنکھ کھولی، ہمارے سامنے پلا بڑھا، یہ ہمیں بتائے گا کہ ہم غلط ہیں۔ یوں حضرت سیدنا ابو طالب سے وہ کہتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس پیار بھرے جملے میں کہیں نہ کہیں دھمکی بھی نظر آتی ہے، آپ اس کو روک لیں، آپ اس کو روک لیں، ورنہ
آپ بھی تو ہمارے ساتھ ہی ہیں، آپ کا بھی تو وہی دین ہے جو ہمارا دین ہے، آپ اس کو روکیں۔ حضرت سیدنا ابو طالب نے پہلی بار تو انہیں واپسی کر دیا، کوئی بات نہیں، میں سمجھاؤں گا، کچھ نصیحت کروں گا، ایسا کچھ نہ کرنا۔ اس معاملے سے بات نہ بنی تو اب دھمکی پر اتر آئے۔ اب حضرت سیدنا ابو طالب سے کہا کہ آپ نے نہیں نہ روکا اپنے بھتیجے کو، اب اعلان کریں، اب تیار ہو جائیں، ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، اور ایک طرف آپ ہوں گے، ایک طرف ساری قوم ہوگی، تیار ہو جائیں جنگ کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ اکیلے کیا کر لیں گے۔ اس طرح سے جو دھمکی ہے، جب حضرت سیدنا ابو طالب نے یہ بات سنی تو کہا میں اپنے بھتیجے سے بات کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام سنایا اور ایک بات کہی، بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں، میرے ساتھ رحمت والا معاملہ کرو۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا، اے چچا اللہ کی قسم، میرے دائیں ہاتھ پر سورج لا کر رکھا جائے، بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیا جائے، اور پھر مجھ سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ میں اس راستے کو چھوڑ دوں، تو چچا میں نہیں چھوڑوں گا، میں اس راستے کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور چچا بھتیجے کی یہ بات ہو رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آپ جب یہ جملہ کہہ کے چلے تو آپ کے اس مہربان چچا نے کہا، بھتیجے جاؤ، تمہارا جو جی چاہتا ہے کرو، تمہارے جو جی میں آتا ہے کرو، جو تمہاری مرضی ہے کرو، اللہ کی قسم جب تک میں زندہ ہوں تو میں تنہا نہیں چھوڑوں گا، جب تک میں زندہ ہوں تو میں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کی زندگی میں کچھ کردار ایسے ضرور ہوتے ہیں، آپ کی زندگی میں شیخ ابن عربی رحمہ اللہ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا جس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، جس کو بیان کرنا بھی بڑا مشکل ہے۔ ہر آدمی ہر عمر میں ہر بات نہیں سمجھ پاتا، اور ہر آدمی کے لیے ہر بات نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ابو لہب جیسا، ابو جہل جیسا، عبداللہ بن ابی جیسا، اگر کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں ایسے کردار ہیں تو ان کرداروں میں پھر کہیں نہ کہیں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بھی ہے، کہیں نہ کہیں پھر حضرت ابو طالب جیسا بھی ہے، کہیں نہ کہیں پھر صدیق اکبر جیسا بھی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں یہ سارے کردار ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کرداروں کو سمجھنا، ان کرداروں کو محسوس کرنا، یہ اللہ تعالیٰ توفیق کبھی کبھی دیتا ہے، کبھی کبھی نہیں دیتا۔ بہت بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے ہاں یہ تو میرا موسم تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ بہرحال جب یہ دو معاملات ہو گئے، اور اس کے بعد پھر اصحاب سیر نے لکھا، اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جب تک جناب ابو طالب زندہ رہے، کفار کے سامنے ایسی دیوار بن کر کھڑے رہے کہ گرم ہوا تک نبی علیہ السلام کو لگنے نہیں دی۔ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے رہے۔ اب ان دو باتوں سے تو ناکام ہو گئے، اب تیسرے پر آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام شروع کیے۔ قرآن نے ان الزامات کو بیان کیا۔ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے رکیں اور توقف کریں، ایک دانا تندرست آدمی کے اوپر کوئی الزام لگا دے، وہ کیوں کر برداشت کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات والا صفات، آپ کی شان، معاملہ یہ کہ آپ راہ سے گزریں اور پتھر آپ کو سلام کریں، آپ صرف کنویں کا نام بدل دیں تو اس کا پانی میٹھا ہو جائے۔ الزام لگاتے ہیں، یہ جس کی تم باتیں کرتے ہیں یہ تو مجنون ہے۔ قرآن نے ذکر کیا وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ تو مجنون ہے، پاگل ہے۔
نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف جب انہوں نے یہ بات منسوب کی، اللہ تعالیٰ جل وعلا کا جلال وہ کب یہ برداشت کر سکتا ہے؟ فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محبوب آپ پر آپ کے رب کا فضل ہے، جس پر رب کا فضل ہو وہ مجنون نہیں ہو سکتا۔ اب اس پر بھی بات نہ بنی، دوسرا الزام لگایا یہ تو جادوگر ہیں، لوگوں میں فساد ڈالتے ہیں، ان کے ساتھ جو جڑ جائے بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، بھائی بہن سے جدا ہو جاتا ہے، ماں باپ سے جدا ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جو آپ کے ساتھ جتنے بھی حلقے تھے ان کو دوبارہ راہ حق سے دور کرنے کے لیے کہیں چچا نظر آتا ہے سامنے مخالف میں، کہیں باپ نظر آتا ہے، کہیں ماں نظر آتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہی ہوا نا، جب مسلمان ہو گئے تو ماں نے کہا میں تو نہیں کھاؤں پیوں گی جب تک یہ سب آئے گا نہیں واپسی۔ لوگوں نے کہا وہ تو ماں کو مار ڈالے گا؟ کہا ماں میں تیرا بیٹا ہوں، لیکن سن لے تیری 100 جانیں بھی ہوں، ایک ایک کر کے ساری نکل جائیں، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کہنا، سننا، بولنا بڑا آسان ہے، عملی طور پر میدان میں نکلنا بڑا مشکل ہے کہ کہیں آپ تنے تنہا کھڑے ہوں اور سارے لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہماری ایک بیٹی گزشتہ دنوں ان کی والدہ نے یہ بات بتائی، ہم نے کئی بار یہ کہا اور میں پھر گلہ کروں تو اس محراب و منبر کے وارثوں سے ہی کر سکتا ہوں نا، کہیں ان محراب و منبر کے وارثوں کا قصور ہے، کہیں عوام کا قصور ہے جنہوں نے ان کو محراب و منبر پر بٹھایا، یہ جانے بغیر، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ اس کے اہل نہیں ہیں۔ ہم نے کئی بار کہا کہ کفن میں کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں ہوتا، لیکن ہمارے معاشرے کی جہالت یہ ہے کہ خواتین کے کفن میں پاجامہ سلا ہوا پہنایا جاتا۔ اب وہ بیٹی وہاں عورتوں کے مجمع میں کھڑی اکیلے کہہ رہی ہے کہ میں یہ پاجامہ کفن میں یہ شامل نہیں ہونے دوں گی۔ اب کوئی اسے کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہی نہیں میں نے پڑھا ہے، میں تو نہیں ایسا کر سکتی۔ اب آپ تصور کریں کہ انہوں نے کیا کیا کہا ہوگا، تو بڑوں کی نہیں مانتی؟ تو کون سے پڑھی ہوئی ہے؟ تیری ماں کی عمر کی، تیری نانی کی عمر کی ساری بڑی تجھے کہہ رہی ہیں تو پاجامہ لے کے بیٹھی، نہیں دینا۔ اس نے نہیں دیا کہ میں نے جو پڑھا ہے میں اس کے مطابق کام کروں گی، یہ نہیں دوں گی، یہ کیونکہ سلا ہوا کپڑا نہیں ہے۔ کسی نے بدتمیز کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اس نے کہا نہیں۔ ان میں پھر کوئی مددگار اور معین بھی پھر اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں۔ پھر کسی ایک نے کہا نہیں یہ بیٹی صحیح کہہ رہی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کھڑے ہونا پڑتا ہے، اور جب آپ راہ حق میں نکلتے ہیں تو سارے آپ کے موافق نہیں ہوتے، آپ کو کہیں آواز دینی پڑتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے معین اور مددگار پھر پیدا کرتا ہے جب آپ پہلے آواز نکالتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو تنہا آواز اٹھانی پڑتی ہے۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبر میں تشریف آپ کو رکھا گیا تو آپ کے نیچے کچھ بھی بچھایا نہیں گیا تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو قبر میں ایسے ہی رکھا گیا اور آپ کے نیچے کچھ بھی بچھایا تو میں اور آپ ماں و شما کس گنتی میں آتے ہیں بھائی؟ کہ آج ہم کہیں کہ نہیں نیچے مصلی بچھایا جائے گا، نیچے فلاں بچھایا جائے گا، نیچے تلائی بچھاؤ، نیچے رضائی بچھاؤ، بھائی کیوں؟ کیا شریعت نے اس کی اجازت دی ہے؟ لیکن یہ سبق کہاں سے اٹھایا جائے گا، یہ سبق شروع کہاں سے کرے گا، یہ سبق شروع کون کرے گا؟ وہی کرے گا نا جو جانتا ہوگا۔ لہٰذا معاشرے کو ضرورت ہے ان سخت باتوں کی اور ان سخت باتوں کے خلاف کھڑے ہونے کی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ تو کبھی مجنون کہا گیا، کبھی جادوگر کہا گیا، اور پھر حج کا موسم آ گیا۔ ولید بن مغیرہ اس نے کہا سارے اپنے ہم نواؤں کو اکٹھا کر لیا، کیا کیا جائے؟
تمہیں پتہ ہے حج کا موسم آ رہا ہے، ساری دنیا سے لوگ آئیں گے، ان کی بات سنیں گے، یہاں تو جو سنتا ہے گرویدہ ہو جاتا ہے، جو ان کے پاس جاتا ہے واپس نہیں آتا، کچھ کرو کچھ کرو۔ اب وہ کہتے ہیں اچھا بھئی سارے اتفاق کر لو کہ جو کہیں گے سب مل کر کہیں گے۔ پروپیگنڈا اتنا خطرناک ہوتا ہے، ہر مرتبہ اکثریت سچی ہو درست نہیں ہے۔ ایک طرف وہ تنہا کھڑا ہے، دوسری طرف پوری جمعیت ہے کفار مکہ کی، وہ سب ایکا کر لیتے ہیں، اتحاد کر لیتے ہیں، بھئی سب ایک ہی بات کہیں گے کہ بھئی یہ کاہن بھی نہیں ہے، یہ شاعر بھی نہیں ہے، یہ کیا اس کو کہیں؟ اچھا اس پر اتفاق کیا کہیں بھئی یہ نا ایسا جادوگر ہے کہ جدائی ڈال دیتا ہے، ہم سب نے یہی کہنا ہے۔ سب نے اس پر اتفاق کر لیا، حج کے آنے سے، حج کے موسم سے پہلے اب پوری جمعیت کا ان کا اس پر اتفاق ہو گیا۔ یہاں جس کو اللہ توفیق دے، حضرت سیدنا طفیل بن عمر دوسی، قبیلہ دوس سے تعلق تھا، ہمارے شیخ ہیں ابراہیم بن بشیر حسینوی حفظہ اللہ، درویش طبیعت کے مالک ہیں، جسے اللہ توفیق دے، ذوق کسی کا، وہ عرب میں گئے تو انہوں نے کہا کہ میں نا ان سارے صحابہ کے قبائل میں گیا، جہاں جہاں کسی صحابی کا قبیلہ آج بھی آباد ہے نا، تو میں ان کے قبیلوں میں گیا اور میں نے جا کے پوچھا کہ یہاں فلاں صحابی کا قبیلہ، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو قبیلہ دوس بھی آپ گئے کہ یہ طفیل بن عمر دوسی کا قبیلہ دوس۔ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ تشریف لاتے ہیں، سارے کھڑے، اس کی بات نہ سننا، اس کی بات جو سنتا ہے یہ اس کے اوپر جادو کر دیتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جاتا اس کو۔ اب آپ دیکھیے حضرت طفیل کہتے ہیں میں جب حرم میں جاتا جانے سے پہلے کانوں میں روئی ڈال لیتا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس بندے کی آواز میرے کانوں میں پڑ جائے، جب جاتا کانوں میں روئی ڈال لیتا، جب جاتا کانوں میں روئی ڈال لیتا۔ ایک دن میں نے سوچا یار طفیل تو دانا آدمی ہے، کوئی عام آدمی تو نہیں ہے، اچھا بھلا سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے، اچھی بات ہوگی تو مان لینا، اگر اچھی نہیں ہوگی تو نہ ماننا، بھئی موقع تو دیں، ایک بار سنو تو صحیح کہتا کیا ہے یہ۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کانوں سے روئی نکالی، بس جانے کی دیر ہے، جو گیا پھر پیچھے کب آیا، گئے جا کے بات چیت شروع ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیاری آواز، ہائے آج بھی وہاں جو قرات ہوتی ہے نا حرم میں، مسجد نبوی میں، وہ سننے والوں کی جو سماعت ہے اس میں آج بھی ایسا رس گھولتی ہے کہ انسان کہتا ہے یہ پڑھتے چلے جائیں ہم سنتے چلے جائیں۔ یہ عامی لوگ ہیں، وہ کان کس قدر خوش نصیب ہوں گے جنہیں اللہ نے محبوب کی آواز سننے کے لیے منتخب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا، طفیل کہتے ہیں بس بات ختم، اسلام قبول کر لیا۔ اب معاملہ آگے چلتا ہے، طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے اور آپ سے عرض کرتے جی میں کوئی نشانی چاہتا ہوں۔ خیر آپ کے چہرے پر روشنی ہو گئی تو کہنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس روشنی کو بھی میرے قوم والے الٹا سمجھ بیٹھے۔ جب انسان کا برا وقت آئے تو وہ اچھی چیز کو بھی برا سمجھتا ہے، یہ ہمارے اپنے اندر کا قصور ہے۔ وہ شیخ سعدی نے اور مولانا روم علیہ الرحمٰن نے لکھا کہ انسان کی طبیعت خراب ہو، اس کا ذائقہ خراب ہو تو اس کو میٹھی چیز بھی کڑوی محسوس ہوتی ہے، اس میں شے کا قصور نہیں ہوتا، اس کے اپنے نفس کا اور اپنے جی کا قصور ہوتا ہے۔ تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انہیں ہر چیز الٹا اثر کرتی ہے۔ کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دیکھیں تو الزام لگا دیں روشنی آپ کی لاٹھی میں چلی گئی، کہ لاٹھی روشن ہے۔ طفیل بن عمر دوسی جاتے ہیں، سارے قبیلے کو دعوت دیتے ہیں۔ اب معاملہ الٹ ہے، یہاں حضرت طفیل نے قرآن سنا،
دل کی کلیاں کھل گئیں اور مسلمان ہو گئے۔ قوم والوں کو جا کے دعوت دیتے تو ساری قوم والے طفیل کے مخالفت میں اتر آتے ہیں۔ حضرت طفیل پھر پریشان ہوتے ہیں اور دوبارہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم مسلمان نہیں ہو سکتی، دعا کرے سارے ہلاک ہو جائیں، سب نے میری بات نہیں مانی، سب نے رد کر دیا، دعا کریں۔ حضور نے ہاتھ اٹھا لیے، کہا لے بھائی ہن گئے سارے۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہم اہد دوسا، اللہم اہد دوسا، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے دے، اے اللہ قبیلہ دوس کو۔ دعا مانگنے کی دیر تھی، اس کے بعد اصحاب سیر نے لکھا پورا قبیلہ دوس مسلمان ہوا۔ تو الٹی چلی، سب چالیں ان کی الٹی ہو گئی۔ جس حاجی کو روکتے، جو آنے والے کو روکتے، وہ نبی علیہ السلام کے پاس جاتا اور پھر آپ ہی کا ہو کے رہ جاتا۔ اب جس سے ڈرتے تھے وہی بات ہو گئی کہ پہلے وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ مکہ میں لوگ مسلمان نہ ہو جائیں، پورے عرب میں اسلام پھیل گیا کہ جو آیا وہ اسلام قبول کر کے گیا۔ اب یہاں سے انہوں نے کہا کہ کیا کریں، اس پہ جھوٹ کا الزام بھی لگا دیا، اس پہ اچھا یہ کہانیاں گھڑتا ہے، یہ کہانیاں گھڑتا ہے۔ جب ان ساری باتوں میں وہ ناکام ہو گئے تو اس کے بعد پھر انہوں نے آپ کے ساتھ مذاق کرنا شروع کیا، تانا زنی، آپ کا مذاق اڑانا، استہزاء کرنا۔ اور پتہ ہے کتنا سخت جملہ ہوگا، کتنی سخت ترین بات ہوگی کہ رب تعالیٰ کی وحی آئے رسول اللہ علیہ السلام پر، رب تعالیٰ کلام کرے اپنے محبوب سے، جبریل کے ذریعے سے، بلا واسطہ کرے، بالواسطہ کرے۔ دعوت میں بیٹھے ہیں اور ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تانا زنی کرتے ہوئے کہتی ہے، مجھے لگتا ہے تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ کتنا آپ کے دل پر اس وقت گراں گزرا ہوگا کہ وہی تو رب کی طرف سے نازل ہو رہی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تجھ پہ۔ اور وہاں پھر رب نے جواب دیا، محبوبہ والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ محبوب چاشت کے وقت کی قسم ہے، رات کی قسم جب وہ اچھی طرح چھا جائے، تیرا رب اور تجھے چھوڑ دے، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، نہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہے۔ اس کے بعد جو مرضی جس کا ہے جی وہ کہتا رہے، رب کی تسلی کے بعد کسی کی بات کی کوئی وقت رہ جاتی ہے؟ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے تانا زنی کا کیا معاملہ رکھا۔ پھر اس پر آگے چلیں۔ ایک شخص نے اپنا اونٹ بیچنے کے لیے وہ نکلا، ابو جہل نے اونٹ خرید لیا۔ ابو جہل نے اونٹ خریدا لیکن قیمت نہ دی، ٹال مٹول کرتا رہا۔ وہ قریش والوں کے پاس گیا۔ اب قریش والوں نے کہا اچھا تجھے کسی بندے کے پاس بھیجتے ہیں، اس کے پاس چلا جا، وہ تیرے کام آئے گا۔ تانا زنی، استہزاء، مذاق۔ اب وہ بندہ تو اپنی مصیبت میں نا، اب آپ ان کے ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے سوچئے گا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا سوچ کر بھیج رہے ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کے پاس کیا سوچ کر بھیجا تھا کہ اگر تمہیں کوئی پیسے دلا سکتا ہے نا ابو جہل سے، وہ مکے کے سردار سے، وہ پاگل، اگر وہ احمق، وہ بد دماغ آدمی سے اگر تمہیں کوئی پیسے دلوا سکتا ہے نا، تو وہ پھر ایک ہی آدمی ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ اب ان کی ذہنیت کا عالم کیا تھا؟ ابو جہل کوئی معمولی آدمی تو نہیں تھا، اور پتہ ہے مکے کا سردار ہے، اور سارا آپس میں معاملہ طے ہے۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے، یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے۔ یہاں رب فرما رہا ہے محبوب کوئی سائل آ جائے تو اسے نہ کرنا، کوئی سائل آئے تو اسے نہ کرنا۔
نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ پہنچا. آپ نے کہا چلو میں چلتا ہوں. اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے. مفہوم اور خلاصہ بلایا ابو جہل کو. ابو جہل اس کے پیسے نہیں دیتے. ابھی دیتا ہوں سرکار, ابھی دیتا ہوں, یہ لیں. اس نے وہ قیمت دے دی. لوگوں نے کہا تو بڑا چودھری بنا پھرتا ہے, بڑی باتیں کرتا ہے, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. تھوڑی دیر بھی نہیں کھڑا ہوا. ہم نے تو سوچا تھا تماشا لگے گا, کچھ دیکھنے کو ملے گا, کچھ بات ہوگی. یہاں تو بات ہی الٹی ہوگی. اس نے کہا تمہارا بیڑا غرق ہو, ستیہ ناس ہو, تمہیں کیا پتا. میں باہر نکلا تو سامنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا محمد کھڑے تھے. تو میں نے پیچھے دیکھا کہ اتنا بڑا اونٹ کھڑا ہے, اتنا بڑا اونٹ منہ کھولے کھڑا ہے. اس کا سر اتنا بڑا, اس کی گردن اتنی بڑی, اس کے دانت اتنے بڑے کہ میں نے ایسا خوفناک اونٹ نہیں دیکھا. میں آپ کی بات نہ مانتا تو وہ میرا منہ, وہ میرا گردن میری توڑ دیتا, مجھے پکڑتا اور میرا جبڑا سب کچھ کھا پی جاتا. تو میں تو ڈر کے مارے میں نے کہا میں نے ابھی دیے. اب یہ تو رب تعالیٰ ہے نا جو محبوب کی عزت رکھے, محبوب کا پاس رکھے. انہوں نے تو کوئی کسر نہیں رکھی تھی. لیکن معاملہ کیا ہوا, پورے عرب میں یہ بات بھی پھیل گئی ہو, کسی کا کوئی مسئلہ بن جائے, مکے کے سردار کے پاس بھی پیسے پھنس جائیں تو آمنہ کے لال کے پاس چلا جائے, وہ وہاں سے بھی پیسے نکلوا دیتے ہیں. اب وہ پریشان کہ بھئی جو کام کرتے ہیں سارے الٹے ہو جاتے ہیں, کوئی کام سیدھا نہیں پڑتا. اب پھر لوگوں کو تشویش میں ڈالنا شروع کر دیا. کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں, اس سے ایسی باتوں کا مطالبہ کرتے جن کا اس معاملے سے تعلق ہی کوئی نہیں. کبھی کہا چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ, کبھی یہ کرو, کبھی اس طرح کا معاملہ کرو. اب وہ سارے معاملے جب سارے وہ بھی پورے ہو گئے, معجزات بھی آنکھوں سے دیکھ لیے, اور بات نہ بنی تو اب سودے بازی پر آ گئے. اب سودے بازی پر آ گئے کہ بھئی ایسا کریں, آپ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں, ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے. اور وہاں پھر سورہ کافرون نازل ہوتی ہے, جس کے اندر ایک ذرہ رتی برابر بھی لچک نہیں ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے کافروں سنو, جن کو تم پوجتے ہو, لا اعبد, میں ان کی عبادت, ان کی پوجا نہیں کرتا. اور جس کو میں مانتا ہوں اس کو تم نہیں مانتے. تمہارے لیے تمہارا دین ہے, میرے لیے میرا دین ہے. اگر میرے راستے پر آنا ہے تو ان سارے بتوں کو چھوڑنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ با مسلمان اللہ اللہ, با برہمہ رام رام, ایسا نہیں ہو سکتا. 2 رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا. اس پر بھی بات نہ بنی, گالم گلوچ پر اتر آئے. آپ نماز پڑھتے, وہ سیٹیاں بجاتے, یہ سارا معاملہ کیا. پھر یہودیوں سے رابطہ کیا کہ یہ بندہ ہے, کوئی سوال بتاؤ, اس سے سوال کریں اور یہ پھنس جائے. انہوں نے سوال بتائے اور انہوں نے بھی آگے سے الٹی پٹی پڑھائی. امام نبہانی نے لکھا یہ وفد مکہ معظمہ کے کافروں کا یہودیوں کے پاس گیا. یہودیوں نے کہا اب الٹی بات رکھی, 3 سوال کرنا. کتنے؟ اگر وہ تینوں کا جواب دے دیں تو نبی نہیں. الٹا نہیں رکھا معاملہ, تینوں کا جواب دے دیں, اگر تینوں کا نہ دیں تو بھی نبی. ہاں اگر کچھ کا دیں, کچھ کا نہ دیں تو مان لینا کہ وہ نبی ہیں. اب آئے, آ کے سوال کیا ذوالقرنین کون تھا, اصحاب کہف کون تھے, روح کیا ہوتی ہے. 2 کے جواب ملے, تیسرے کے بارے قرآن نے فرمایا قل الروح من امر ربی. محبوب نے کہیے کہ روح تو رب کا امر ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اور تمہیں تو بڑا تھوڑا علم دیا گیا, تمہیں تو بہت تھوڑا علم ہے جو دیا گیا. اس سوال کا جواب نہیں دیا. او بھائی ان کی کسوٹی اور معیار ہی یہ تھا کہ تینوں میں سے کچھ کا جواب ملے, کچھ کا نہ ملے تو یہ
نبی ہیں، تو ان کی کسوٹی اور معیار کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے معاملہ کر دیا۔ اچھا، پھر لالچ دیا گیا، آپ کو مکے کا سردار بنا دیتے ہیں، آپ کو سب سے زیادہ مال دے دیتے ہیں، ساری کی ساری دولت آپ کے قدموں میں لا کے ڈھیر کرتے ہیں، آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، کہیں تو مان لیں۔ لیکن ان ساری باتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بات کا اقرار نہیں کیا، اس پر بھی بات نہ بنی، تو آپ جانتے ہیں پھر سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر وہ جو نجاست ڈالی گئی تھی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں، صحن حرم ہو، بیت اللہ سامنے ہو، رسول اللہ سجدے میں ہوں، اور ایسے بدبخت کہ انہوں نے آپ کے اوپر وہ نجاست ڈال دی۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی جملہ فرماتے رہے، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، قولو لا الہ الا اللہ، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو عزیزان گرامی، یہ راہ حق کا سفر کوئی پھولوں کا، کوئی باغ کا راستہ نہیں ہے کہ آپ جائیں گے تو آپ کو ہر طرف سے خوشبوئیں سونگھنے کو ملیں گی۔ ہم جب 2003 میں شرح تہذیب پڑھتے تھے، ہمارے استاد صاحب مفتی کریم بخش صاحب زیدہ مجدہ کہنے لگے، بچوں یہ نہ سمجھنا تم دین پڑھ کے نکل رہے ہو اور لوگوں کے سامنے جاؤ گے تو لوگ کہیں گے بھئی یہ قرآن کو جانتا ہے، یہ قرآن پڑھا ہوا ہے، یہ دین پڑھ کے آ رہا ہے، اس نے 7 سال ہمیں دیے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا تم جس کے وارث ہو، لوگوں نے تو ان کو نہیں مانا، تو تم یہ نہ سمجھنا کہ تم راہ حق پر نکلو گے تو لوگ تمہارے لیے پھولوں کا ہار لے کر کھڑے ہوں گے۔ اگر مان لیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ یہ ذہن میں لے کر رکھنا کہ جس کے تم وارث ہو، جو اس کو ملا تھا وہی تمہیں ملے گا۔ تو راہ حق کا سفر اتنا آسان نہیں ہوتا، اس میں مخالفت بھی ہوتی ہے، اس میں پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے، اس میں ذات کے حوالے سے کیچڑ بھی اچھالا جاتا ہے، یہ ساری باتیں برداشت کی جاتی ہیں، تب کہیں جا کے معاملہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو پھر اسی لیے کہا نا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی رحمت کا صدقہ ان آنے والی تکالیف کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔